إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین. اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور لیسن کون سا ہے؟ بک نیو 7 کا لیسن نمبر ہے 5 اور اولڈ بک 3 کا لیسن نمبر 10. لیسن ابھی سٹارٹ نہیں ہم کریں گے، اس سے پہلے لیسن میں جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گی. اور کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی ٹیکنیکلی کوئی بھی نئی چیز نہیں آپ پڑھنے جا رہے. بالکل جب آپ نے مدینہ بک شروع کی تھی تو بک 1 میں آپ نے جملے کے بارے میں پڑھا تھا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو ایگزیکٹلی یہ لیسن بھی اسی ٹاپک پہ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے پوائنٹ ٹو ریممبر میں سے بتاؤں گی. پوائنٹ ٹو ریممبر عام طور پہ ہم لوگ ہمیشہ لیسن کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں، لیکن آج آپ اس کو پہلے پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہاں سے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. اس کے نوٹس نہیں میں نے بنائے کیونکہ آلریڈی آپ جانتے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ اس چیز کو یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے. تو یہاں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ. ٹائپس آف عربک سینٹینس یو ہیو آلریڈی لرنڈ ان بک. کون سی بک؟ 3. نیو بک 3 کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بک 3 میں آپ جملے کی اقسام کو پڑھ چکے ہیں لیسن نمبر 1 میں، لیکن بک 3 نیو کی بات ہو رہی ہے، بک 1 اولڈ کے بالکل بگننگ میں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیٹ دیر آر 2 ٹائپ آف سینٹینسز ان عربک. عربی میں 2 قسم کے جملے ہیں. کون کون سے؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. نامینل سینٹینس اینڈ وربل سینٹینس. جملہ اسمیہ کی کیا پہچان ہے؟ جس کے شروع میں اسم آتا ہے. جملہ فعلیہ جس کے شروع میں ورب آتا ہے. مثلا یہاں دیکھیں، البیت جمیلون، دا ہاؤس از بیوٹیفل، گھر خوبصورت ہے. بیتو کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ جملے کی بگننگ ہو رہی ہے، تو یہ پھر جملہ اسمیہ ہے. اور پہلا اسم جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر. اس کے علاوہ بھی نعت ہو سکتی ہے، مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بیچ میں مختلف قسم کے ورڈز ہو سکتے ہیں، لیکن بیسک 2 جز مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں کیا؟ دخل المدرس، ٹیچر داخل ہوا. پہلا لفظ فعل اور دوسرا کیا ہے؟ فاعل. فعل اور فاعل سے مل کر بیسک جملہ فعلیہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کی 2 سمپل اگزامپلس ہیں. اچھا، اب اس لیے یہ تو الحمدللہ آپ آلریڈی جانتے ہیں. اب رہے گی بات اس کی ڈیٹیل، یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مزید ڈیٹیل. وہ کیا ہے؟ دا نامینل سینٹینسز. جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں ان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دا بگننگ آف دا نامینل سینٹینس از ون آف دا فالوئنگ. کہ جملہ اسمیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کے شروع میں ان 3 میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، 3 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ABC. نمبر 1 دیکھیے کیا ہے؟ ان ناؤن اور پروناؤن. ایک ناؤن یا کوئی ضمیر، مطلب ایک اسم، کوئی بھی اسم ظاہر یا کوئی بھی ضمیر. ضمیر کا مطلب کہ اسم اشارہ بھی آ سکتا ہے، یہ اسم ہے نا. اور ضمیر، انا کی ضمیر ظاہر مبتدا بنتا ہے تو مرفوع ہی ضمیر ہوگی. منفصل ضمیر وہی مبتدا بن سکتی ہے نا، متصل ضمیر تو نہیں بنتی. تو حاضہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. اب یہ اسم کی ایک ٹائپ ہے نا، ہے تو اسم ہی، لیکن ایک انہوں نے اسی لیے کہا کہ کوئی ناؤن ہو یا کوئی پروناؤن. پروناؤن سے مراد ضمیر. پھر اس کے بعد کوئی بھی اسم ظاہر، حاضی مدرستن، انا مجتہدتن، اللہ غفور. تو یہ سب جو اسم ہیں بگننگ میں یہ کیا ہیں؟ مبتدا بن رہے ہیں، اور یہ سب جملہ اسمیہ ہے. کیونکہ اسم یا کسی بھی ٹائپ کا اسم، مثلا اسم موصول بھی آ سکتا ہے. اسم ہی کی قسم ہے نا، اسم کی جو بھی ٹائپس ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ. اس کے بعد یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟
مصدر معول کہ یا تو پھر ایسے ہو بگننگ آف دا نومینل سینٹینس کیا ہو ا مصدر معول. مصدر معول آپ نے پڑھا تھا بک 2 میں، اس کے مڈل میں تقریباً آپ نے پڑھا تھا، تو اس کی ڈیٹیل آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ مصدر معول کس کس سے مل کر بنتا ہے، حرف، ان اور اس کے بعد فعل مضارع اور ان مل کر ایک مرکب بنتے ہیں، اور اس مرکب کو کہتے ہیں مصدر معول، اور یہ ایکول ہوتا ہے اوریجنل مصدر کے معنوی طور پہ، کیونکہ ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو مصدری میننگ میں لے جاتا ہے. اب یہ جب ان اور ساتھ فعل مضارع ہوتا ہے دونوں مل کر وہ ایک مصدر بن جاتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے مصدر معول. تو اب وہ ایک اسم ہوتا ہے نا، تو اسم تو کوئی بھی پوزیشن لے سکتا ہے، کوئی بھی پوزیشن لے سکتا ہے، تو پھر اس میں جب وہ بگننگ میں آئے گا تو وہ ایک ایز اے مبتدا استعمال ہوگا. اچھا، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی ہینڈ آؤٹ میں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو جب پڑھایا تھا مصدر معول، وہاں پہ جب آپ نے مصدر معول پڑھا تھا یہ اگزامپلس کی تھی. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ یہ والا جملہ دیکھیں، ان تدرس العربیۃ افضل، ان تدرس سا سین کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. تو اب ان حرف نصب و مصدر، تدرس فعل مضارع منصوب بالفتحہ، کیونکہ یہ جو صیغہ ہے 5 ان یور پاکٹ میں سے اس میں حرکت کا اعراب آتا ہے. اب یہ ان تدرسا بالکل جملے کے بگننگ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو کیا بولیں گے؟ مصدر معول فی محل رفع مبتدا. اب یہ پورا مصدر جو ہے، یہ مصدر معول، یہ پورے کی پوزیشن کیا ہے؟ مبتدا. لیکن چونکہ یہ ایک مرکب ہے تو اس لیے اس کو بولیں گے فی محل. اس کا اعراب بتاتے ہوئے ہم ان دا پلیس آف رفع کہیں گے، لیکن پوزیشن اس کی مرکب کی کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے؟ آگے العربیۃ منصوب ہے. کیونکہ میننگ کیا ہے کہ عربی پڑھنا افضل ہے، یعنی عربی لینگویج کو اسٹڈی کرنا افضل ہے. تو ان تدرسا عربی پڑھنا، کیا پڑھنا؟ العربیۃ. ٹھیک، تو العربیۃ کی پوزیشن کیا ہوئی؟ مفعول بھی. کس کا مفعول؟ فعل کا. اب فعل تو اپنی جگہ موجود ہے نا منصوب، لیکن پورا کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایک اسم کی جگہ ہے. اگر آپ اس کی جگہ اوریجنل مصدر رکھیں تو یہ کس کے ایکول ہوگا؟ یہ اس کے ایکول، یہ مصدر کے. دراست العربیۃ افضل، عربی لینگویج کا پڑھنا افضل ہے. اب اوریجنل مصدر اس کی جگہ استعمال کریں، وہاں اوپر مصدر معول ہے. درسا یدرسو کا مصدر ہے دراستن، تو اب شروع میں دراستن آ گیا. دراست تو جو ہے یہ مبتدا وہو مضاف، العربیۃ مضاف الیہ ہے. افضل خبر، اوپر بھی سیم یہی ہے اس کی خبر، یہاں بھی یہی خبر، لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے کہ یہاں اوپر والے جملے میں مصدر معول مبتدا ہے، یہاں پہ اوریجنل مصدر مبتدا ہے. تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ مصدر معول جب بگننگ میں آ جائے، بالکل شروع میں جملے کے، تو پھر اس جملے کو کیا کہیں گے؟ اسمیہ. گو کہ اس میں فعل بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن صرف فعل نہیں ہے نا، ان بھی ہے، تو پورا کمپاؤنڈ مل کے وہ ایک اسم بن رہا ہے. اسی طرح ایک اور اگزامپل یہاں دیکھیں، اس کا وہ تو ویسے یہاں پہ تو وہ خبر بن رہا ہے مصدر معول، لیکن اس سے یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ مصدر معول کی مختلف پوزیشن. الاسلام ان تؤمن باللہ، اسلام کیا ہے؟ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. ٹھیک، تو اب الاسلام کی پوزیشن یہاں کیا ہے؟ مبتدا. ان تؤمن اس کی خبر کیا ہے؟ اسلام کی، کہ ایمان لانا، کہ تم ایمان لاؤ. تو یہ اب کمپاؤنڈ مصدر معول کیا کہیں گے اس کو؟ فی محل رفع خبر. کس کی خبر ہے؟ الاسلام کی. اب اگر ان تؤمنا کی جگہ اس کا اوریجنل مصدر آمنا یؤمنو کا، تو الایمان، ایمان مصدر ہے نا، تو الاسلام الایمان باللہ، اسلام کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر. تو یہ اصل مصدر کے ساتھ اس کا جملہ ہو گیا. الاسلام مبتدا، الایمان خبر، باللہ جار مجرور متعلق خبر.
تو یہ مطلب یہ کہ مصدر مؤول ڈفرینٹ پوزیشن لیتا ہے. اور جو ہمارے لیسن میں پوائنٹ کیا ہے کہ مصدر مؤول ایز اے مبتدا استعمال ہوتا ہے، اور جب بھی مصدر مؤول بگننگ میں آئے گا تو وہ پھر اس جملہ اسمیہ ہوگا. کلیئر؟ چلیں اس کے بعد تھرڈ، ایک تو ہو گیا کہ اگر کوئی ناؤن ہوگا، پروناؤن ہوگا یا کوئی اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ. دوسرا، اگر بگننگ میں مصدر مؤول ہے تو جملہ اسمیہ. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ a particle resembling the verb، اگر اس کو عربی میں بولیں تو کیا بولتے ہیں؟ الحروف المشبہۃ بالفعل، حروف مشبہہ بالفعل. اور وہ کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعل. یہ انا کی بہنیں ہیں نا، تو الحمدللہ یہ ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو یہ جتنے بھی حروف ہیں اگر جس جملے میں شروع میں ان میں سے کوئی بھی آ رہا ہوگا تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہے. گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انا کے بعد مبتدا تو نہیں ہوتا نا. مثلا یہ دیکھیں ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اب انا، اگر انا کو ہٹا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ، اللہ غفور الرحیم. اللہ مبتدا اور غفور خبر نمبر 1 اور رحیم خبر نمبر 2. لیکن انا کے آنے سے مبتدا انا کے حکم میں چلا گیا اور یہ اس کا اسم بن گیا انا کا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہے تو جملہ اسمیہ ہی نا، فعلیہ تو نہیں ہے نا. جملے کی تو 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں نا. تو انا جب شروع میں آ جائے یا انا کی بہنوں میں سے کوئی تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تو یہ ہے جملہ اسمیہ کی تعریف، سمپل. اب نیچے بھی انہوں نے تھوڑا سا حاشیے میں یہی مصدر مؤول کے بارے میں تھوڑا سمجھایا ہوا. یہ آلریڈی آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک پوائنٹ جملہ اسمیہ جو آپ اس لیسن میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ، در وربل سینٹنس. جملہ فعلیہ کی کیا پہچان ہے؟ اس کی 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کیا؟ دا بگننگ آف دا وربل سینٹینس از ون آف دا فالوئنگ، کہ شروع میں وربل سینٹینس جملہ فعلیہ کے شروع میں ان میں سے کوئی آ سکتا ہے. کیا کیا؟ نمبر 1 a complete verb، یعنی کوئی ایک مکمل ورب. کمپلیٹ ورب سے مراد کیا؟ الفعل التام. فعل تام کس کو بولتے ہیں؟ a complete verb is one that needs a file like داخلہ، خرجہ، نامہ، جلسہ. یعنی جس کو فائل چاہیے ہوتا ہے. فائل کے بغیر تو کام پورا نہیں ہوتا نا. ورب ڈوئر آف ایکشن، کام ہوگا تو کام کرنے والا بھی کوئی ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا. تو اب طلعت فعل اور الشمس فاعل، تو یہ فعل تام ہوا، ٹھیک ہے، فعل تام ہو. پھر اس کے بعد نمبر 2، یعنی اگر کوئی فعل ہوگا اور تام فعل یعنی مکمل فعل. اینڈ انکمپلیٹ ورب. اب کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں فعل ناقص استعمال ہوتا ہے، مثلا کانا یا اس کی بہنیں، لیسا، ما زالا، سارا، باتا، اور بھی اس کی بہنیں ہیں، انشاءاللہ وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو اب اگر یہ انکمپلیٹ ورب بھی استعمال ہو رہا ہو فعل ناقص، تب بھی یہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے. یہ تو بات آپ پڑھ ہی چکے ہوئے نا، کیونکہ ہے تو وہ ناقص لیکن فعل ہے. تو کان الجو باردن، دا ویدر واز کولڈ، کہ موسم گرم تھا. تو اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ این incomplete verb is one that needs an اسم and خبر. فرق کیا ہوتا ہے فعل تام اور ناقص میں؟ کہ اس میں فاعل نہیں ہوتا تو اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. اور یہ الحمدللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیسا وغیرہ کو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ مختلف لیسن میں ان کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں اگلا پوائنٹ. چلیں اگلا پوائنٹ ہم بعد میں پڑھیں گے، ہم لیسن شروع کر لیں، اس کے بعد پھر اس والے پوائنٹ کو آتے ہیں یہاں پہ کرنے کے لیے. پہلے ہم لیسن پڑھتے ہیں. اچھا، لیسن پڑھنے سے پہلے ہم یہاں پہ تھوڑا سا نا عربی میں بھی دیکھ لیں. جو بھی آپ نے انگلش میں نوٹس پڑھے ہیں نا، ایگزیکٹلی ان کو عربک میں بھی یہاں ایکسپلین کیا گیا لیسن کے بعد ایکسرسائزز میں، تمارین میں. یہاں سے دیکھیں، یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں؟ الجملۃ اما اسمیۃ و اما فعلیۃ. جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے اور یا فعلیہ، ٹھیک ہے، 2 قسم کے ہوتے ہیں. فالجملۃ الاسمیۃ ہی التی صدرها،
پس جملہ اسمیہ وہ ہے، جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جو التی وہ جو صدرها اس کے شروع میں کیا ہو، یہ جو نیچے چیزیں آ رہی، یعنی جملہ اسمیہ کے سٹارٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں. نمبر 1 اسم صریح، اسم صریح، اسم صریح کا مطلب کہ واضح کوئی اسم کی کوئی بھی ٹائپ ہو. مثلا جیسے کہ انہوں نے وہی سیم ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، اللہ، حاضی، انا، یعنی اسم میں سے کوئی اوریجنل اسم یا اسم کی کوئی بھی ٹائپ، تو یہ سیم وہی چیز ہوگی. نمبر 2 پوائنٹ یا تو مصدر مؤول، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کیا ہو، مصدر مؤول، اور یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں سورہ بقرہ کی 184 آیا. تمہارا روزے رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے، کہ تم روزے رکھو. ان تصوموا تم سب روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے. ان تصوموا کی کیا پوزیشن ہوگی یہاں پہ، مبتدا، ٹھیک، اور خیرن اس کی خبر، اور لکم جار مجرور متعلق خبر. اب ان تصوموا کی جگہ اگر اوریجنل لے آئیں ہم کیا کہتے ہیں مصدر، تو وہ کیا ہوگا، سیامو. سیامن جو ہوتا ہے مصدر ہے نا، سیامن یہ مصدر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان تصوموا تقدیرہ، ان تصوموا مصدر مؤول، ایسٹیمیٹڈ کیا ہے، سیامو، کہ اس کا مصدر یہ ہے کہ روزے رکھنا. کم تمہارا، تو سیامو ایک اسم ہے، اسی طرح ان تصوموا بھی اسم ہے، تو اس لیے مبتدا بنتا ہے. تو جب بھی شروع میں مصدر، عام اسم تو آئے گا تو وہ تو ہم سمجھ ہی جائیں گے، لیکن مصدر مؤول بھی جب بگننگ میں آئے گا تو وہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ابھی جو آپ نے پڑھا انگلش میں، حرف مشبہات بالفعل، حرف مشبہہ بالفعل، یعنی وہ اور اس کی بہنیں. ان اللہ غفور الرحیم. الاحرف، اچھا الاحرف جمع ہے حرف کی، حرف کی 2 پلورل ہے، حروف اور احرف، ٹھیک ہے، 2 جمع ہوتی ہے. المشبہات بالفعل، کہ جو فعل سے مشابہ حروف ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے ان کا یہ نام کیوں ہے. اور پھر ہیا وہ کیا ہے، انا و اخواتہا. یاد رکھیں کہ یہ جو 2 نام ہیں نا، ان میں سے یہ والا جو نام ہے نا اور یہ والا نام 2 قسم کے نام ہیں. تو ایک عربی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک جسٹ ہماری دوسری بر صغیر کی لینگویج میں استعمال ہوتا ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے عرب میں بھی رہتے ہیں، ان کا تعلق ادھر سے بھی ہے، اور بر صغیر کی لینگویج یعنی وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، تو اس لیے وہ دونوں ہی استعمال کرتے ہیں ٹرمز نا، تو اس لیے انہوں نے دونوں ہی لکھی ہیں. ویسے بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں بتائی جائیں. تو یہ ان میں سے کوئی بھی، انا اور اس کی بہنوں میں سے اگر کوئی بھی جملے کے شروع میں آئے تو وہ جملہ اسمیہ ہے. نیکسٹ دیکھیں جملہ، الجملۃ الفعلیہ ہی التی صدرها. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں، کہ جس کے شروع اس کے بگننگ میں، صدر میں یعنی اس کے بگننگ میں کیا ہو، فعل التام، فعل تام، وہی سیم یعنی کمپلیٹ ورب جس کا فاعل بھی ہو. اور فعل تام کس کو کہتے ہیں، انہوں نے تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں الفعل التام. فعل تام کیا ہے، یحتاج الی فاعلی، یحتاج الی فاعلی، کہ وہ محتاج ہوتا ہے فاعل کا. یہ اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں، الفعل مبتدا، التام کی کیا پوزیشن ہوگی یہاں پہ، نعت، ابھی جملہ اسمیہ ہے نا. اور آگے پھر یحتاج فعل مضارع مرفوع بضمہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، فعل کی طرف، کہ وہ فعل وہ محتاج ہوتا ہے الی فاعلی، کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے فاعل کی. تو یہ جملہ فعلیہ خبر الفعل کی. اور الفعل ناقص، ناقص فعل کیا ہوتا ہے، یحتاج الی اسم و خبر، کہ وہ محتاج ہوتا ہے اسم اور خبر کا. سمجھ آ گئی. تو یہ جملہ فعل تام اور جو فعل ناقص کی تعریف لکھی ہوئی ہے، تو اب یا فعل تام ہو یا فعل ناقص ہو تو اس کو کیا کہیں گے، جملہ فعلیہ، جس کے شروع میں نا، ٹھیک ہے. پھر یہ آگے کچھ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ایگزامپل دی گئی ہیں.
یہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں ساری، تو یہ آپ کے عربی کے نوٹس تھے، اس سے آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا اس کی تعریف جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، جو وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ آ جائیں لیسن پہ، لیسن نمبر 5 نیو بک 7، اور اس کا پیج نمبر نوٹ کر لیں 49، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور اولڈ بک 3 کا لیسن نمبر 10 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 84۔ جی لیسن شروع کرتے ہیں۔ رن الجرس، ٹرانسلیشن آپ کرتے جائیں اور جو بھی میں پوچھوں اس کا جواب دیں۔ رن الجرسو، ٹرانسلیشن کریں، دا بیل رینگ، بیل بجی۔ رنا، فعل کو ضرور دیکھیں، جو بھی فعل استعمال ہو اس کا روٹ ورڈ وغیرہ کوشش کریں کہ اس کو اپنی بک پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ رنا کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ را نون نون، ایک ہی جنس کے 2 لیٹر ہیں تو اس لیے کس میں سے ہوا؟ مضاعف۔ تو رنا فعل ماضی معلوم، الجرسو، الجرسو کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فاعل، الجرسو فاعل۔ کون بجا؟ بیل بجی۔ اوکے، جملہ فعلیہ، کیونکہ شروع میں فعل آ رہا ہے تام۔ وَبَدَعَتِ الْحِصَّةُ الْخَامِسَةُ، بدعتل، تا کو لام کے ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دیا، ادروائز یہ تاؤ تانیث ہے، ٹھیک ہے۔ بدع کا میننگ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، شروع ہوا، کیا شروع ہوا؟ الحصۃ، پیریڈ، تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فاعل۔ کون سا پیریڈ؟ الخامسۃ، 5th پیریڈ، تو 5th پیریڈ سٹارٹ ہو گیا، 5th پیریڈ بگن۔ بدع فعل، بدع فعل آپ کو معلوم ہے با دال حمزہ روٹ ورڈ ہے، یبدعو اور مبتدا بھی اسی سے ہے، تو بدعت تاؤ تانیث کے ساتھ مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیوں مؤنث آیا؟ کیونکہ فاعل مؤنث ہے، الحصۃ فاعل مؤنث ہے نا، پیریڈ۔ الخامسۃ، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ 5th پیریڈ، 5واں پیریڈ۔ نعت، ٹھیک ہے، نعت، کس کی نعت؟ الحصۃ کی نعت۔ آگے دیکھیں، مرت، مرت اشرو دقائقہ او اکثرو، ٹرانسلیشن کریں، ٹرانسلیشن کریں۔ مرہ بہت گزر چکا ہے فعل، اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم را را، یہ بھی مضاف سے ہے۔ مرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گزرنا، پاس کرنا، ٹھیک ہے، تو گزر گیا، گزر گئے، یہ بھی وہ ہے۔ اشرو فعل ماضی معلوم، اشرو دقائقہ، کتنے منٹ؟ 10 منٹ، 10 منٹ گزر گئے۔ او اکثرو، یا زیادہ، 10 منٹ پاسٹ اور مور۔ مرہ فعل ماضی تاؤ تانیث، اشرو، اشرو کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مرفوع ہے، فاعل، ٹھیک ہے، فاعل وہو مضاف، کیونکہ 10 منٹ۔ دقائقہ، دقائقہ جمع ہے کیونکہ اشرو آ گیا نا، تو دقائقہ مضاف الیہ مجرور بالفتح، کیوں؟ غیر منصرف ہے، دقیقتن کی جمع اور یہ مؤنث ہے، تو 5 منٹ، 10 منٹ گزر گئے، ٹھیک۔ او اکثرو، یا اس سے زیادہ، حرف عطف اکثرو، اکثرو کی پوزیشن کیا ہے؟ معطوف، یعنی 10 منٹ سے زیادہ، کس پہ معطوف؟ اشرو پر۔ اب مرت، مرت کے چونکہ فعل ہے، اس سے شروع ہونے والا جملہ بھی پھر فعلیہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ 3 جملہ فعلیہ آ گئے۔ اس کے بعد آگے آئیں، وَلَمْ يَعْتِ الْمُدَرِّسُ، ولم، لم آتے ہی آپ کے دماغ میں کیا آ جانا چاہیے؟ فوراً مجھے بتائیں کیا آنا چاہیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فعل مضارع، لیکن فعل مضارع کیا؟ مجزوم، جزم کی حالت میں ہوگا، اور پھر آپ کو جزم کی علامت بتانی ہے۔ لم کا نام کیا ہے؟ حرف، حرف جزم و نفع و قلب، 3 کام کرتا ہے یہ، جزم دیتا ہے، نفی کا میننگ پیدا کرتا ہے اور ماضی میں لے جاتا ہے۔ چلیں جزم کی علامت بتائیں۔ یاتی، یاتی، ابھی ابھی آپ نے یہ پیچھے لیسن میں فعل پڑھا ہے، یاتی، آنا، ٹو کم، اتا یاتی، تو نہیں آئے، کون نہیں آئے؟ المدرسو، ٹیچر، فاعل، تو یاتی فعل مضارع مجزوم
بی حذفی حرف الا، کیونکہ یا اس میں حذف ہوگی نا، ٹھیک ہے، فاعل المدرس. تو اب یہ بھی کیا ہوا جملہ، کون سا جملہ؟ فعلیہ، ٹھیک ہے، لم سے شروع ہو رہا ہے. نیکسٹ آ جائے صائمت الطلاب، صائمت طلاب الانتظار. صائمہ یہ آپ کے لیے ایک نیا فعل ہے. صائمہ کا کیا میننگ ہے؟ ووکیبلری میں دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں صائم الشیء او من الشیء یسعم سامتن. یسعم اس کا مضارع ہے، صائمہ سمیع یسمع سے، سامتن اس کا مصدر. میننگ کیا ہے؟ صائمہ شیء، صائمہ شیء کا مطلب ٹو بی بورڈ، یعنی بور ہو جانا، فیڈ اپ ہو جانا، فیڈ اپ وتھ سم تھنگ، کہ کوئی کام نہیں ہے، بس ایسے فارغ ہیں، یا کسی بھی چیز سے انسان بور ہو جائے، تو میننگ اس کا بور ہونا بنتا ہے. یہاں پہ کیسے کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ دا اسٹوڈنٹ بیکیم بورڈ، کہ ٹیچر نہیں آیا، ٹیچر ڈڈ ناٹ کم، تو اسٹوڈنٹ کیا ہوئے؟ بور ہو گئے. کس چیز سے؟ الانتظارا، انتظار کر کر کے بور ہو گئے. تو صائمہ فعل ماضی معلوم، الطلاب فاعل، الانتظارا مفعول بہ. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ وَتَفِقُوا يَتَحَرَّكُونَ مِنْ أَمَاكِنِهِمْ وَيَبْعَثُونَ، نہیں سوری یبعثون نہیں، وَيَعْبَثُونَ، آئین ہے یا کے بعد، یعبثون. چلیں اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، یہاں 3 افعال استعمال ہو رہے ہیں، تفقوا، یتحرکون اور یعبثون، 3 فعل ہیں. اب شروع میں فعل آ گیا تفقوا، لیکن اس فعل کا ٹرانسلیشن کیا ہم کریں گے؟ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا شروع ہو گئے، وہ سب شروع ہو گئے، یتحرکون حرکت کرنا، موو کرنا، من اماکنہم اپنی جگہوں سے، وَيَعْبَثُونَ اور انہوں نے سٹارٹ کر لیا، کیا سٹارٹ کیا؟ فولنگ اراؤنڈ، یعنی ادھر ادھر پھرنا اور گھومنا پھرنا شروع کر دیا انہوں نے نا، کھیل کود مطلب شروع کر دی. اچھا اب یہاں پہ کون؟ یہ اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. وَتَفِقُوا، اب تفقوا میں سمجھ آ رہی ہے جمع کا صیغہ فعل ماضی ہے، اور واؤ کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ؟ یہ واؤ کی کیا پوزیشن ہے؟ فاعل نہیں، یہ ہے اسم، اس کو کہیں گے اسم تافقہ. اسم تافقہ، اسم تافقہ تو کانا کے اس میں ہوتا ہے نا، ادروائز تو فعل کے ساتھ فاعل ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے تھوڑی سی نئی آپ کے لیے، یہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں. ابھی یہ جو فعل ہے نا تافقہ، اس کے علاوہ بھی کچھ افعال ہیں، شرع، جعل، اخذ، بدع، ان کو بولتے ہیں افعال الشروع. شروع کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یعنی جن سے کام شروع ہونا، بگن کا میننگ پروسیڈ کرنا. تو یہ افعال ہیں جو یہ میننگ کیا دیتے ہیں؟ کسی کام کے شروع ہونے کا، کہ یہ شروع ہو گیا، یہ چیز شروع ہو گئی. لیکن یہ افعال جو ہیں یہ ناقص ہے. کس ناقص سے کیا مراد؟ جس طرح کانا، ایگزیکٹلی جس طرح کانا ناقص ہے نا، یعنی اس کا فاعل نہیں ہوتا اور اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے، تو ایگزیکٹلی اسی طرح ان کا بھی ہے. آپ نے اس کے علاوہ بھی تو پڑھا ہوا نا افعال المقاربہ، یہ مختلف قسم کے افعال ہوتے ہیں. تھوڑا مقاربہ میں کیا تھا کہ وہ قریب کا، کسی کام کے ہونے کے قریب کا میننگ دیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو فعل ہیں یہ کسی کام کے شروع ہونے کا میننگ دیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. تو ان کو بولتے ہیں افعال الشروع. تو یہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لیکن یہاں پہ بک میں تو 3 ہی دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں. انشاءاللہ ان کی جب ہم الگ سے ڈیٹیل پڑھیں گے تو وہاں ان کو ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی نیو بک کا پیج نمبر ہے 52، بالکل اینڈ پہ جو آپ کی ویکیبلری ہے نا، تمارین کے اینڈ پہ بالکل آ جائے، ایکسرسائز نمبر 8 کے بعد. تو یہاں پہ یہ اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. تو یہاں دیکھیں یہ کہتے ہیں تافقہ یفعلو قضا،
جعل یفعل کذا، یہ مختلف جملے لکھے ہوئے ہیں. اخذ یفعل کذا، کہتے ہیں ای شرع بفعلہ، کہ یہ جتنے بھی جملے ہیں تافیکا یفعل کذا، جعل یفعل کذا، اخذ یفعل کذا، اس کا سب کا میننگ کیا ہے؟ شرع بفعلہ، مطلب کہ اس نے کام کو شروع کیا. شرع شروع کیا، بفعلہ کسی کام کو اس نے، یعنی اس نے اس کام کو شروع کیا. تو یعنی اخذ یفعل کذا کا میننگ بھی یہ سیم ہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ سارے ہی افعال کا میننگ سیم ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو انشاءاللہ جب لانگ رن میں آپ پڑھیں گے تو ان میں سب میں فرق آپ کو فیل ہوگا، لیکن معنوی طور پہ سب کا میننگ ایک ہی ہے. اسی طرح اور بھی کئی آپ کو ملیں گے، فعل بھی اور کچھ اس قسم کے رول. فی الحال آپ اتنا ہی سمجھے، پھر انشاءاللہ جا کے بعد میں دیکھیے گا نا. تو اس مطلب تافیکا فعل ہے نا، فعل ناقص، تو اس نے شروع کیا یفعلو کرنا، کوئی بھی کام کرنا، یوں کرنا. قضا اسم کنایا ہے نا، اسی طرح جعل بھی فعل ہے. اب ان کے رول کیا ہے نیچے دیکھیں. ہذہ الافعال، یہ افعال، چونکہ جمع میں نا افعال تو کلو جمع مونس، تو ہذہ واحد مونس آیا کہ یہ افعال الثلاثۃ تین ہیں، تین ہی دیے گئے ہیں یہاں. تعملو عمل کانا، کہ یہ عمل کرتے ہیں. کون سا عمل؟ کانا کا عمل. اور کانا کا عمل آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. الا مگر فرق کیا ہے؟ کانا کا کیا عمل ہے کہ اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. مگر ان خبرہا، کہ ان کی خبر، اس کی خبر. کس کی خبر؟ ان افعال کی خبر. ہا کی ضمیر ان افعال کی طرف جاری ہے. ان خبرہا یجب ان یکون جملۃ فعلیۃ، فعلھا ان کا فعل مضارع ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ یعنی کہ کرتے تو انا کی طرح کام اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی خبر یجب واجب ہے، ضروری ہے، نیسسری ہے کہ ان کے یکون ہو، کیا ہو؟ جملتن فعلیتن، جملہ فعلیہ. اور فعلھا، اور اس کا فعل، اس جملہ فعلیہ میں جو فعل ہو وہ کون سا ہو؟ مضارع. کما، جیسے کہ فی الامثلۃ آتی ہے. نیچے ایگزامپلز دی گئی. سمجھ آ گئی بات کی؟ کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو فعل مقاربہ میں بھی تو یہی پڑھا تھا نا. فعل مقاربہ میں بھی کیا تھا؟ جملہ فعلیہ، اس کی خبر ہوتی تھی ہمیشہ. دیکھیں کانا کی تو کوئی بھی خبر ہو سکتی نا، مفرد خبر بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، لیکن ان کی فکس ہے جیسے فعل مقاربہ کی ایگزیکٹلی اسی طرح. تو یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں ایگزامپلس کو، تافقت طلاب یذهبون الی المطعم، تو اب یہاں پہ تافقہ فعل ناقص، الطلاب اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اسم. کس کا اسم؟ تافقہ کا. اسٹوڈنٹ شروع ہو گئے، یذهبون جانا، الی المطعم ریسٹورنٹ کی طرف، کہ اسٹوڈنٹ ریسٹورنٹ جانا شروع ہو گئے. ٹھیک. اب تافقہ فعل ناقص، الطلاب خبر، اسم تافقہ. ٹھیک. اور یذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور الی المطعم یہ پورا جملہ اور واو اس میں فاعل. اس جملے کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر. کس کی خبر؟ تافقہ کی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے نا، تو یہ بھی رول وہی رہے گا. تو کیا کہیں گے؟ فی محلی نصب، خبر فی محلی نصب. ٹھیک. اسی طرح دیکھیں جعل المدرس یشرح الدرس، ٹیچر کیا کرنا؟ لیسن ایکسپلین کرنا شروع ہو گیا. جعل پھر فعل ناقص، المدرس اسم جعل کا، اور یشرح کا میننگ کہ ایکسپلین کرنا. وہ ایکسپلین کرنا کیا چیز؟ الدرس مفعول بہ. اب یہ جملہ کیا ہے؟ خبر. کس کی خبر؟ جعل کی خبر، فی محلی نصب. نیکسٹ دیکھیں اخذ الناس، لوگ شروع ہو گئے کیا کرنا؟ یخرجون من المسجد، مسجد سے نکلنا شروع ہو گئے، لوگ مسجد سے نکلنا شروع ہو گئے. اخذ فعل ناقص، الناس اسم اخذ،
یخرجون من المسجدی جملہ فعلیہ، اور اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ سارے جملہ فعلیہ میں یہ دیکھیں فعل مضارع جو کہ خبر بن رہا ہے۔ اچھا اب ایک چیز بتا دوں، اب یہاں پہ نا جعل اخذ، یہ فعل کا تو اور بھی میننگ ہے نا، جعل کا میننگ بنانا، اخذ کا میننگ لینا۔ یاد رکھیں کہ یہ ڈیفرنٹ اس میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی یہ ناقص بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی یہ تام بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو معنوی طور پہ پھر فرق ہوتا ہے، اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے ٹرانسلیشن سے، جملے سے، ٹھیک ہے۔ اگر سپوز ادھر ہی ہم دیکھ لیں اخذ الناس یخرجون، تو اگر ہم ادھر ٹرانسلیشن کریں اخذ کا ٹو ٹیک کے میننگ میں، لینے کے میننگ میں، تو کیسے ہوگا؟ لوگ لینے لگے، یخرجون وہ نکل رہے ہیں مسجد سے۔ جملہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا۔ تو ایگزیکٹلی یہی میننگ ہے۔ جعل کے بھی کئی میننگ ہے، بنانا بھی اور بھی اس کے علاوہ بھی میننگ ہے۔ تو اگر ہم بنانے کی میننگ پڑھیں، ٹیچر نے بنایا، یشرح اس نے ایکسپلین کیا درس، کوئی آپس میں ربط نہیں ہے نا ایسی بات۔ تو یاد رکھیں کہ یہ فعل ناقص بھی استعمال ہوتے ہیں اور فعل تام بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس دونوں جگہوں پہ میننگ ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر ہم خود ہی سمجھتے ہیں پریکٹس سے بھی اور جملے سے بھی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ 3 افعال یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ ان کو بولیں گے فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ اگر آپ اس کی پوائنٹ ٹو ریممبر میں بھی دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں بھی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا نیکسٹ پوائنٹ جب وہ جملہ آئے گا تو میں بتاؤں گی، یہاں بھی دیکھیں استعمال ہوا ہے تافیکا بلال یکتبو، بلال بگین ٹو رائٹ، بلال نے لکھنا شروع کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تافیکا از فعل ناقص، فعل ناقصن، فعل ناقص یعنی انکمپلیٹ ورب۔ ان دس سینٹینس بلال از اٹس خبر، یعنی تافیکا کی یہ خبر ہے، بلال، ٹھیک ہے، خبر۔ اور یکتبو، یکتبو اٹ از نہیں سوری یہ اسم ہے، بلال جو ہے اسم ہے اور یکتبو خبر ہے، خبر یعنی، اور آلویز وہ کہتے ہیں دا خبر شوڈ بی مضارع، تو ہمیشہ مضارع ہوگی۔ اور یہاں پہ ایک آیت بھی دی ہوئی ہے، یہاں پہ دیکھیں وہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتفقا، تثنیہ کا صیغہ، وہ دونوں شروع ہو گئے۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، دونوں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا began to cover themselves with the leaves of paradise. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے پتوں سے ان دونوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا، کور کرنا شروع کر دیا۔ تو اب تافیکا سے میننگ ہے، اور اس میں یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ اسم، یہ فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اسم ہے۔ اور آگے دیکھیں یخصفانی فعل مضارع، تثنیہ کا صیغہ، تو یہ آگے جملہ جو ہے فعل مضارع کے ساتھ یہ اس کی خبر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، کلیئر ہے؟ یہاں دیکھیں the verb اخذ and جعل are also used in the same way. سیم وے سے مطلب کہ اسی میننگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح، اینڈ ود دا سیم میننگ، یعنی اسم اور خبر کے ساتھ، اور میننگ بھی سیم ہوتا ہے۔ یہاں اس کی بھی اگزامپل دی، اخذ المدرس یشرح الدرس، یہ سیم اگزامپل ہے وہاں تھی، دا ٹیچر began to explain the lesson، جعلت آکل، I began to eat۔ Here the pronoun تو، یہ جو تو ہے جعل کے ساتھ تو، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تام استعمال ہو رہا ہے، سوری ناقص استعمال ہو رہا ہے۔ جب تام استعمال ہوگا تو پھر یہی ضمیر فاعل بن جائے گی۔ آکلو، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر، فی محل نصب۔ تو پوائنٹ ٹو ریممبر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ تھا آپ کا نئی بات۔ آسان تھا نا، مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلیں اب بس 3 ہی کو یاد رکھیں اور یہ رول بھی ذہن میں رکھیں۔ اب آپ آ جائیں لیسن پہ، اب ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، جملوں کو نوٹ کریں گے کون کون سا جملہ ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں تافیکو کو کیا بولیں گے؟ فعل ناقص، اور واو اسم تافیکا، یتحرکون، یتحرکون فارم
हर्रका, हा रा का रूट वर्ड है, तो इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? ता और ये तशदीद, यानी आइन कलिमा पे तशदीद। तो फिर इसका मतलब है मजीद फी ही है, और मजीद फी की कौन सी फॉर्म है? फॉर्म कुछ याद है? फॉर्म 5 या तफ़अलूना, तो ये फॉर्म 5 है, बस खाली ये लिख लें फॉर्म 5। ता एक्स्ट्रा और रा आइन कलिमा, हा रा का हरकत से ना, ये तहरक, वो सब हरकत करने लगे, शुरू किया उन्होंने। तो ये तहर्रकूना में नून इराब की अलामत मरफू, और यहाँ पे ये जो वाव है ये फाइल है, क्योंकि ये तो सही है ना, ताम है ना। तो मिन अमाकिनिहिम, अपनी जगहों से, अमाकिनी मकानुन की जमा है ये। मकानुन का मीनिंग होता है प्लेस, जगह, मकान, और उसकी जमा क्या होगी? अमाकिनु और अमकिनतुन, ठीक है। अमाकिनु प्लूरल गैर मुनसरिफ, तो यहाँ पे भी अमाकिनुहुम अपनी जगहों से, अपनी सीट से। वह अबसूना, और फिर क्या करने लगे? They began to move from their places and started fooling around, कि इधर उधर फजूल में फिरने लगे। आबिसा, आबिसा फेल जो है, इसका क्या मीनिंग है? आबिसा या अबासु, समिया यसमाउ से अबासन, टू फूल अराउंड, ठीक है। फस करना, फूल अराउंड करना, बी इंगेज्ड इन यूजलेस एक्टिविटीज, फजूल के कामों में शोरगुल करना इधर उधर। तो अब स्टूडेंट्स का ज़ाहिर है टीचर नहीं आया तो उन्होंने फजूल ही काम करने थे ना, यहाँ पे भी यही मीनिंग है। तो या अबासूना जमा का सीगा, फेलुन मुदारियुन मरफून बिसबूती नून और वाव फाइल। और इस ये किस पे मातूफ है? वाव आ रहा है ना इसमें, या अबासूना में किस पे मातूफ है? यतहर्रकूना पे, ठीक है। अब अपनी जगहों से हिलजुल कर ली उन्होंने, हट गए और फिर इधर उधर फूल अराउंड कर रहे थे। नेक्स्ट देखें, ये सारे जुमला ताम हो या नाकिस हो, ये जुमला फेलियां। आगे देखें, फबादुहुम, और उनमें से बाज, फा हरफु अतफ, बादू, बादू इसम है ना, तो अब ये इसका मतलब है कि ये जुमला इसमिया हो गया, क्योंकि ये इसका मुब्तदा है। और उनमें से बाज, उन्होंने क्या किया? वक़फ़ा, वो खड़े हो गए। सम ऑफ देम स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, यानी उनमें से कोई एक खड़ा हो गया। यख्तुबू, और वो खिताब करने लगा। लिटरली मीनिंग क्या होगा कि सम ऑफ देम स्टूड अप गिविंग खुतबा, यानी ऐसे ही बच्चे तकरीरें करने लगे, जी मेरी बात सुनो, टीचर बन गया, ठीक। तो बादू मुब्तदा व हुआ मुदाफ, हम की ज़मीर मुदाफ इलैही, और आगे वक़फ़ा, मिसाल वाव काफा रूटवर्ड, फेल माजी, ज़मीर मुस्ततिर हुआ, यानी ये किसकी तरफ जा रही है? जो एक कोई खड़ा होके, उनमें से बाज, यानी कोई एक खड़ा हुआ और वो ये खड़ा हो गया और उसने क्या किया? यख्तुबू, फेलुन मुदारियुन मरफून बिदम्मा, फाइल मुस्ततिर हुआ, कि वो खिताब देने लगा। तो ये अलग अलग फेल और फाइल है। नेक्स्ट, वबादुहुम जअला यक्तुबू अला सबूरती, और उनमें से बाज जअला आ गया। अब जरा नोट कीजिएगा, अब ट्रांसलेशन करते हुए ध्यान रखना है, क्या ट्रांसलेशन करेंगे? उनमें से बाज, सम ऑफ देम, उन्होंने क्या किया? क्या ट्रांसलेशन करेंगे जाला का? बिगेन, शुरू हो गया, क्या करने? यक्तुबू, लिखना, अला सबूरती, ठीक है। सम ऑफ देम बिगेन राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, के ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगा। जाला फेल माजी, फेल माजी लेकिन नाकिस है, ठीक है। यहाँ ये अब देखें, बनाने का मीनिंग नहीं हम कर सकते जाला का यहाँ, ठीक है। बनाने लगा, लिखने लगा, क्या करें? तो रब्त ही नहीं होगा ना जुमले में। तो जाला का इसम आप कहाँ होगा? फाइल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जाला इसम, हुआ ज़मीर मुस्ततिर, ठीक है। और यक्तुबू आगे देखें फेल मुदारे है, फेलुन मुदारियुन मरफून और हुआ की ज़मीर, इसमें भी मुस्ततिर अला सबूरती। तो ये क्या है? खबर। अब बादू मुब्तदा है, चले मैं इसको अलग से लिखती हूँ। यहाँ देखें, ये मैंने इसको लिखा ताकि आपको सही तरह समझ आए। देखें, स्टार्ट हुआ है जुमला बादू से, तो बादू क्या है? इसम है ना, तो फिर इसकी पोजीशन क्या होगी? मुब्तदा, ओके। मुब्तदा
प्लस मुदाफ, हम की ज़मीर मुदाफ इलैही। ओके, ये हो गया अलग एक जुमला इस्मिया। अब इसके बाद आ जाता है फेल। कौन सा फेल? माजी लेकिन नाकिस, ठीक है, नाकिस है। नाकिस क्या है? नुक्स क्या है इसमें कि इसका इसम है। इसम कहाँ है? मुस्ततिर, हुआ की ज़मीर मुस्ततिर, ठीक है। इस्मु जाअला, आप कहेंगे इस्मु जाअला, ये फेल, इसको क्या कहने, यफालुल शुरू में से है। आगे आ जाए यक्तुबु। अब हमने पढ़ा था इस नाकिस फेल का फालुल शुरू के जो खबर होती है वो जुमला फेलिया होती है। तो ये जुमला फेलिया यक्तुबु और जार मजरूर मुतल्लिक, और इसमें भी हुआ कि ज़मीर मुस्ततिर लेकिन ये फाइल है। ओके, ये जुमला फेलिया जो है यक्तुबु अला सबूरत, इसकी पोजीशन क्या है? खबर। किसकी खबर? जाअला की खबर, जाअला की खबर। और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फी महल्ली नस्बिन, ठीक, क्योंकि इसकी खबर मंसूब होती है ना काना की तरह। समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा जी, अब अगली बात, अब बताएं मुझे कि बादू मुब्तदा है तो इसकी खबर कहाँ है? इसकी खबर कहाँ है? ये पूरा जुमला जाअला से लेके एंड तक, ये जुमला फेलिया। आप इसके लिए कहेंगे जुमला फेलिया है तो फेल नाकिस, लेकिन जुमला फेलिया खबरू बादू के बादू की खबर फी महल्ली रफ इन। समझ आई बात की? कॉम्प्लेक्स है ना, नोट करें ना, समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। आसान बात है, इजी सी बात है। देखें, पहले है इसम तो वो मुब्तदा मर है, जुमला इस्मिया। अब उसकी खबर, ये होल जुमला जाअला फेल और उसकी खबर भी आगे अंदर जुमला है ना, ये यक्तुबु अला सबूरती, फेल और इसका इसम और उसकी खबर, ये सारा का सारा मिल के ये किसकी खबर बन रहा है? बादू की। बादू की खबर तो मरफू होगी ना, राइट, ये बादू की। लेकिन यक्तुबु ये वाला जो जुमला है ये किसकी खबर है? ये जाअला की खबर है, और जाअला की खबर मंसूब होती है क्योंकि काना की तरह। आई होप सब क्लियर होगा। तो ये जुमला इस तरह से, तो ये एक जुमला इस्मिया है और एक बीच में जुमला फेलिया है। चलें आगे चलते हैं। दखलल मुराकिबु फजअतन वकाला, दाखिल हुआ मुराकिब। मुराकिब किसको बोलते हैं? इंस्पेक्टर को, निगरान, ठीक है, जो चेक करते हैं ना आके। तो दाखिल हुआ मुराकिब निगरान, दाखला फेल, अल मुराकिबु फाइल। ओके, फजआतन, ये देखें, ये इस हाल में कि अचानक, फजआतन, फजआतन जो है ये हाल है, मंसूब है, मुफरद हाल है। आपने वावुल हाल तो पढ़ा था ना, लेकिन ये मुफरद हाल है। मुफरद हाल जो होता है यानी एक लफ्ज़ का हाल, कि अचानक से इंस्पेक्टर दाखिल हुआ, ये मीनिंग है। तो आपने माँ फुजाइया भी पढ़ा हुआ है ना, नहीं सॉरी, इज़ा फुजाइया अभी आपने नहीं पढ़ा इस क्लास में, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। इज़ा फुजाइया या इज़ फुजाइया, फुजाइया ये अचानक का मीनिंग देते हैं, सडनली का मीनिंग देते हैं। तो यहाँ भी ये इस्तेमाल हो रहा है इसम, लेकिन ये यहाँ पे हाल बनकर आ रहा है कि अचानक से, इस हाल में कि अचानक ये सब कुछ हो रहा था कि बच्चे शरारतें कर रहे थे, घूम फिर रहे थे और शोर मचा रहे थे, कि अचानक से क्या हुआ? इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। वो हालत बताई जा रही है। तो किसकी ये हालत है? उस सारी कंडीशन की, कि जो हो रहा था उस वक्त, तो अचानक से दाखिल हो गया इंस्पेक्टर। वकाला, और उसने कहा, दाखला फेल, अल मुराकिबु फाइल, फजअतन हाल, इसकी पोजीशन होगी हाल। वकाला, और उसने कहा, किसने कहा? इंस्पेक्टर ने कहा, माँ हाजा, ये सब क्या हो रहा है? वो हैरान हो गया, व्हाट इज दिस, परेशान हो गया। द सुपरवाइजर एंटर्ड सडनली एंड ही सेड, व्हाट इज दिस। माँ की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी? खबर मुकद्दम, क्योंकि ये इस्तफाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना, इस्मु इस्तफाम। हाजा मुब्तदा मुअख्खर।
آگے دیکھیں یہ سوال پوچھتا ہے امرکم فودا، یہ ایک طرح سے ایک کہتے ہیں نا محاورہ کے ٹائپ چیز ہے نا، تو اس کا مطلب اگر اس کا میننگ کریں تو یہ ہوگا یور اسٹیٹ آف افیئر از ٹوٹلی کیوس یا ڈس آرڈر، یعنی کہ تمہارا معاملہ شور و غل میں ہے، یعنی تم کیا کر رہے ہو، تم جو کام کر رہے ہو سب بس شور و غل کر رہے. فودا، فودا کا کیا میننگ ہے؟ فودا، فودا وداؤٹ تنوین، یعنی اس کے اینڈ پہ الف مکسورہ ہے. کنفیوژن، کیوس، کہ تم جو سارا یہ شور و غل یہ سب کیا ہے؟ کیوس. ٹھیک ہے، تو یہ میننگ بنتا ہے. تو امرکم، امرو مبتدا وہو مضاف، کم کی ضمیر مضاف الیہ. فودا، فودا کی پوزیشن کیا ہوگی؟ خبر، لیکن خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو الف مکسورہ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ضمۃ المقدرہ. ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی جملہ اسمیہ. آگے دیکھیں کانا، کانا آتے ہی آپ سمجھ جائیں جملہ کانا کے آتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انا یا کا اس کی بہنوں سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کان الفصل سوقن، گویا کہ کلاس روم اس کو کیا ہے؟ سوقن، بازار. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شور و بہت زیادہ شور وور کیا کہتے ہیں بلا، کہ مچھلی بازار بنا ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں نا. تو ایگزیکٹلی اس نے بھی یہی کہا نا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مچھلی بازار بنا ہوا ہے تمہارا روم. تو کانا گویا کہ کلاس روم اس کو کیا ہے؟ بازار ہے، بازار میں شور و غل ہوتا ہے نا. تو کانا انا کی بہنوں میں سے انا خواتوہا. الفصلہ، الفصلہ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسمو کانا منصوب، اور سوکن خبرو کانا. انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو اسی طرح کانا کا بھی. تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اسمعو، لسن، سنو، تم سب سنو. فعل امرن، فعل امرن مبنی علی حذف نون، جمع کا صیغہ تھا نا تسمعون، انتم کا واو فاعل. تم سب سنو، کیا سنو؟ کیا سنو؟ انا مدرسکم، بے شک تمہارا ٹیچر، مریدن بیمار ہے. انا، انا حرف توکید و نصب، تو کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. اور مدرسہ، مدرسہ منصوب، اسم انا، وہو مضاف، کم کی ضمیر مضاف الیہ، مریدن خبر انا. تو یہ جملہ اسمیہ. فلم یحضر الیوم، پس لم، لم آ گیا. فا حرف عطف، لم نہیں، یحضر وہ آئے گا، حاضر ہوگا. لم نے کیا کیا بتائیں؟ مجزوم. تو یہ 5 in your pocket میں سے ہے نا، تو وہ کہتا ہے listen your teacher is sick he did not come today، کہ وہ آج نہیں آئے گا. نہیں آیا، آیا مطلب ماضی کا کریں گے نا، کیونکہ لم ہے نا، لم کے بعد فعل مضارع ماضی کے اس میں کریں گے. تو یحضر فعل مضارع مجزوم بسکون، الیوم مفعول فیہ، یہ کب نہیں آیا؟ آج. تو یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے. اور فاعل مستتر ہوا کی ضمیر جو ٹیچر کی طرف جا رہی ہے. آگے فَيُمْكِنُكُمْ، یمکنو آ گیا. یمکنو اگر آپ کو یاد ہو مصدر معول کے لیسن میں تھا. اس کی خاص بات کیا تھی کہ اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ مصدر معول، لیکن یہاں پہ مصدر معول نہیں ہے، یہاں پہ اوریجنل مصدر ہے. ذہب یذہب سے الذہابہ، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سو اٹ از پاسبل فار یو. فَيُمْكِنُكُمْ، امکنا یمکنو فارم 4 سے ہے. یمکنو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل کہاں ہے؟ الذہابہ، جانا. ممکن ہے جانا، کس کا جانا؟ کم، کم کی ضمیر مفعول بھی. سو اٹ از پاسبل فار یو ٹو گو الی المکتبۃ
ٹو گو یو لائبریری، کہ تمہارا لائبریری جانا ممکن ہے، کہ تم لوگ لائبریری چلے جاؤ، مطلب یہ ہے۔ فا حرف عطف، یمکنو فعل مضارع، کم کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مفعول بہ فی محل نصب، الذہابہ مصدر ہے ذہابہ کا، اور اس کی پوزیشن یہاں کیا؟ فاعل۔ کس کا فاعل؟ یمکنو کا۔ اگر میں آپ سے کہوں جسٹ فار چینج کہ یہاں پہ مصدر معول میں چینج کریں اس کو، الذہابہ کو، تو کیا بنائیں گے؟ تم سب کا جانا، مصدر معول میں چینج کریں اس کو، کریں؟ ممکن ہے تم سب کا جانا، ان تو لگائیں گے ہی نا یہاں، ٹھیک، ان۔ اس کے بعد فعل کیسے لکھوں؟ تم سب کا جانا، کہ تم سب جاؤ۔ تذہبو جمع میں ہے نا، تذہبو یہ مصدر معول، یہ ایکول ہے اب الذہابہ کے، جانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کم کی ضمیر آ گئی نا، تو فَيُمْكِنُكُمْ أَن تَذْهَبُوا، ممکن ہے کہ تم سب جاؤ یا تم سب کا جانا کہاں؟ لائبریری کی طرف۔ او الانصراف، اور یا پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یو کین گو ہاسٹل، المحاجی، محاجی مفاعلی کے وزن کے اوپر، کیا بتا سکتے ہیں کس ٹائپ کا کلمہ ہے یہ؟ پچھلے لیسن تو نہیں بھولنے نا ہمیں۔ المحاجی ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا پڑھے ہیں، مفاعلن، اسم اعلی رہنے کی جگہ، یا اسم کیا تھا؟ مکان زمان، بھول گئے جی اسم مکان زمان پڑھے تھے نا، اسم و مکان، تو یہ مفاعلو کے وزن کے اوپر نا، تو یہ ہاسٹل کے لیے نا، تو یہ استعمال بھی ہوا تھا وہاں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم یا تو لائبریری چلے جاؤ اور یا پھر تم واپس ہاسٹل چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ ہو گیا۔ الانصراف بھی پیچھے گزرا ہوا ہے، یہ فارم 7 سے مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے اس کا، انصرف ینصرف کا یہ میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو، بہرحال فارم 7 ہے مزید فی کی۔ آگے کہتا ہے ان تذہبوا دیٹ یو گو الی المکتبتی ٹو دا لائبریری خیر لکم از بیٹر فار یو، کہ تمہارا لائبریری جانا بہتر ہے تمہارے لیے، کہ ادھر پڑھ لو گے ہاسٹل جا کے تو پھر شرارتیں کرو گے نا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ان، یہ نیا جملہ ہے، ان تذہبوا، اب مجھے بتائیے کس ٹائپ کا جملہ ہے؟ ان حرف نصب و مصدر، تذہبوا کی پوزیشن کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب بحذف نون، تو یہ ان تذہبوا مصدر معول شروع میں آ رہا ہے، تو کیا ہے پھر؟ یہ مبتدا، اس جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن ہوگی مبتدا فی محل رفع، الی المکتبتی جار مجرور متعلق فعل، واو اس میں فاعل، اور خیرن بہتر ہے، جانا بہتر ہے، خبر مبتدا کی خبر، لکم تمہارے لیے، تو یہ جملہ اسمیہ۔ اب ہر طرح کا اس میں اگزامپل آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پلاننگ سے لکھتے ہیں لیسن۔ نیکسٹ دیکھیں، خرجنا من مبنى المہدی، کیا مطلب؟ وی کیم آؤٹ فرام دا بلڈنگ آف دا انسٹیٹیوٹ۔ مبنا بولتے ہیں بلڈنگ کو، بنا یبنی سے بلڈ کرنا نا، تو مبنا بلڈنگ۔ خرج فعل، نا کی ضمیر فاعل، من حرف جر، مبنا اسم مجرور۔ اب اسم مجرور ہے لیکن یہاں پہ الف مکسورہ ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ اس کو کسرۃ المقدرہ، ٹھیک ہے، کسرۃ المقدرہ، کیونکہ اسم مجرور ہے، وہو مضاف، المہدی اسم مضاف الیہ، انسٹیٹیوٹ، انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے، ہم نکلے انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے۔ کانت الساعۃ الثانیۃ عشرۃ والنصف، تو جب وہ بلڈنگ سے نکلے تو اس وقت کیا تھا؟ دا ٹائم واز، کانت تھا، الساعۃ وقت، الثانیۃ عشرۃ والنصف
असानियता क्या मीनिंग क्या हुआ? 2 और अशरता 10, ठीक है, 10 + 2 कितने हो गए? 12 और 1 निस्फा आधा घंटा 30, तो यानी 12:30। द टाइम वाज 12:30 कि उस वक़्त आधा घंटा था। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा, अदद आ गया ना, काफ़ी अरसे से आपने अदद मौजूद नहीं किया। अदद मौजूद भूल तो नहीं गए? चलें देखते हैं अभी। कानत, काना भी आ गया, तो अब ये किस टाइप का फेल है? पिछला जुमला तो जुमला फेलिया था, ये भी जुमला फेलिया है, फेल नाकिस है काना, और ताओ तानीस के साथ है, यानी मुन्नस का सीगा। क्यों? क्योंकि अस्साअतु था, क्या था? वक्त। तो साअतु की पोजीशन क्या होगी? इस्मु काना, काना का इसम मरफू होता है, ओके, तो इसीलिए ये ताओ तानीस के। असानियता अशरता, अब हमें खबर चाहिए, और खबर क्या होती है? मंसूब। तो अब आप मुझे बताएंगे खबर कहाँ है? यहाँ खबर कौन सा लफ्ज होगा? नोट करके बताइएगा ज़रा, ठीक है। अदद का रूल है यहाँ पे, ये याद रखें। और अदद कौन सा है? 12, 12। कुछ याद करें जी। देखें 12 नंबर में क्या होता है? मुरक्कब होता है ना 12 नंबर। असानियता अशरता मुरक्कब, तो मुरक्कब तो मबनी है ना। वैसे तो काना की खबर मंसूब होती है, लेकिन ये जो फतह 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 ये इसलिए नहीं कि ये खबर है, ये तो होता ही इसी तरह मुरक्कब। ठीक, हमें कैसे पता चला कि ये मंसूब है? क्योंकि देखिए 1 निस्फा आगे उसके जो मातूफ है ये मंसूब है। अगर हम ना समझ आए कि ये खबर है, तो ये मातूफ किस पे मातूफ है? असानियता पे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हमें रूल सारे 12 के याद हैं। तो इसलिए फिर ये असानियता अशरा 12 नंबर, तो 12 पास्ट 30 मिनट, मतलब 12 साढ़े 12 बजे, 12:30 निस्फा। तो ये काना की खबर हो गई, फी महल्ली नस्बिन। चलें नेक्स्ट देखें। रा बादू जुमलाई, रा का क्या मीनिंग है? रा का सिर्फ मीनिंग बता दे, देखना, ठीक है ना, टू सी, देखना। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या करें? देखा बादू जुमलाई, मेरे क्लास फेलो में से बाज ने, ये मीनिंग बनेगा? नहीं। देखिए याद रखें, देखना जो होता है ना, देखना वो 2 किस्म का होता है, एक दिल से देखना और एक आंखों से देखना। कहते हैं ना राल बसरिया और राल कलबिया, यानी दिल से देखना और आंखों से देखना। आंखों से देखना तो ज़ाहरी तौर पे देखना है ना, जब दिल से देखने का मतलब होता है सोचना, ख्याल जाहिर करना, अपना इरादा जाहिर करना, मतलब दिल से बात को जाहिर करना, ख्याल को जाहिर करना ना, ये मीनिंग बनता है, राय जाहिर देना। तो यहाँ वो है बात आ रही है। तो रा बादू जुमलाई मतलब सम ऑफ माई क्लास फेलोज, बादू जुमलाई कि मेरे क्लास फेलो में से बाज, यानी किसी ने बाज क्लास फेलोज ने या मेरी किसी एक हम जमात ने रा ख्याल जाहिर किया, कि उसकी ख्याल था, ठीक है। सम ऑफ द माई क्लास फेलो थॉट, उसने ये सोचा या उसने ख्याल जाहिर किया। क्या ख्याल जाहिर किया? अन्नाउदा कि वी शुड विजिट, कि हमें जाना चाहिए आयादत करने के लिए, किसकी? मुदर्रिसनल मरीदा, बीमार हमारे टीचर की, कि वी शुड विजिट आवर सिक टीचर, कि हमारे क्लास फेलोज में से किसी ने ख्याल जाहिर किया। तो रा को क्या कहेंगे? फेल। और ये लेकिन यहाँ ये ख्याल जाहिर कर टू थिंक के मीनिंग में है ना, देखने के मीनिंग में नहीं है। तो रा फेल माजी, लेकिन एंड पे अलिफ मकसूरा है। फेल माजिन मबनियुन अला फतहतुल मुकद्दरा। फाइल कहाँ है? बादू। किसने ख्याल जाहिर किया, किसने राय दी? बादू ने। बादू फाइल प्लस मुदाफ, जुमलाई मुदाफ इलैही व हुवा मुदाफ या मुतकल्लिम मुदाफ। क्या ख्याल जाहिर किया? हमें उसका भी तो पता चलना चाहिए। अन्नाउदा,
اچھا اب یہ نعودہ کیا ہے بائی دی وے؟ نعودہ عیادت کرنا، ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ خیال جائی کہ عیادت کی جائے، تو ان نعودہ مصدر مؤول ہو گیا نا، تو یہاں اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مفعول بھی. لیکن نعودہ کیا فعل ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ ماضی ہے آدھا. آدھا. اچھا اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ عربی زبان کتنی رچ ہے. آدھا کا ایک میننگ ہوتا ہے رجع. ہم کہتے ہیں نا یعودو علی کہ ضمیر پلٹ رہی ہے اس کی طرف، تو آدھا کا ایک میننگ ہے رجع، اور آدھا کا دوسرا میننگ ہے زارا. زارا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وزٹ کرنا. لیکن آدھا کس وزٹ کو بولتے ہیں؟ جو کسی بیمار کی وزٹ کرنا، ٹو وزٹ اے سک پرسن. ٹھیک ہے، وزٹ تو کرنا ہے لیکن کس کو وزٹ کرنا؟ بیمار کو. زارا کا مطلب ہوتا ہے جسٹ کسی کو وزٹ کرنا. یہ تو پیچھے آپ ابھی پڑھتے آ رہے ہیں نا، زارا یا زورو، اس کا کیا تھا وہ مصدر؟ زیارتن، ٹو وزٹ. ٹھیک ہے نا، کسی کو بھی وزٹ کرنا. لیکن آدھا یا عودو کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ عیادتن، عیادت کرنا. عیادت کرنا بھی تو وزٹ ہی کرنا ہوتا ہے نا، لیکن بیمار کی عیادت بیمار کی جاتی ہے نا، تو زیارت صحیح آدمی کی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے. تو اب آدھا کا یاد رکھیں ایک میننگ رجع بھی ہے اور آدھا کا دوسرا میننگ وزٹ کرنا بھی ہے، لیکن بیمار کو وزٹ. یہاں پہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ نعودو، کہ ہم وزٹ کریں کس کو؟ مدرسنا، اپنے ٹیچر کو. مدرسہ مفعول بھی، کس کا مفعول ہے یہ؟ نعودہ کا. ٹھیک ہے، نعودہ فعل کا. ان نعودہ مفعول بھی ہے رعا کا. اوکے، اور یہاں پہ نعودہ کا مفعول بھی ہے مدرسہ، وہو مضاف، نا کی ضمیر مضاف لے، المریدہ نات، سکھ ٹیچر. سمجھ آ گئی؟ چلیں. فَقُلْتُ لَهُمْ، میں نے کہا اسے. وہ کوئی اسٹوڈنٹ یہ اپنی ڈسکشن بتا رہا ہے. پس میں نے کہا اسے، قل تو، میں نے کہا، لہم، ان کو، مطلب وہ سارے اسٹوڈنٹس کو جو ڈسکشن کر رہے تھے. کیا کہا؟ لیسا، نہیں، الوقت، وقت، مناسباً، مناسب، للعیادتی، کہ میں نے کہا I said to them the time is not suitable for visit، کہ یہ وقت نہیں ہے مناسب عیادت کے لیے. لیسا فعل ناقص، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. الوقت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسم لیسا. ٹھیک ہے، اسم لیسا، اور مناسباً خبر لیسا. اوکے، لی عیادتی، عیادت کے لیے. اب یہاں آ گیا نا وہی آدھا کا مصدر، آدھا یعودو، عیادت کرنا، تو عیادتن مصدر، لی کے ساتھ مجرور حالت میں، جار مجرور متعلق کے فعل. کلیئر ہے جملہ؟ چلیں آگے دیکھیں. وہ کہتا ہے سَنَعُودُهُ بَعْدَ صلاۃ کون سی؟ عصری، انشاءاللہ. وہ کہتا ہے وی ول گو، یعنی سون وی ول گو. سین آ گیا نا، تو سون وی ول گو آفٹر دا صلاۃ العصر، کہ ہم جائیں گے جلدی عصر کی نماز کے ساتھ. ابھی جانا مناسب نہیں. سین حرف استقبال، نعودو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر تقدیرہ نحن، ہم جائیں گے. کہ کون؟ ہم سب اسٹوڈنٹ. ہو کی ضمیر مفعول بھی، اس کے پاس. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ٹیچر کی طرف. بعد، کب جائیں گے؟ آفٹر صلاۃ العصر. بعد ظرف مفعول فیہ، اور صلاتی مضاف الیہ، وہو مضاف، العصری مضاف الیہ. انشاءاللہ جملہ شرطیہ. ان حرف شرط، شاء فعل ماضی، اللہ اسم جلالہ. قالو، انہوں نے کہا، they said، الرعی، رعیک، بہت خوبصورت چیز ہے. الرعی، رعیک، کیا میننگ ہے اس کا؟ الرعی، رعیک، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، تمہاری رائے واقعی رائے ہے. Your opinion is good opinion.
योर ओपिनियन इज परफेक्ट ओपिनियन, ठीक है। राय, अर्रायु राय, रायु का तुम्हारी राय कि वो सही राय है। तो अर्रायु मुब्तदा और दूसरा रायु खबर व हुआ मुदाफ का की ज़मीर मुदाफ। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जुमला है, इसको याद कर लें और अगर कहना हो तो इस तरह कह सकते हैं कि आपकी राय सही राय, ज़बरदस्त राय दी आपने, ये है मीनिंग, ठीक है। चले अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेसन ख़त्म हो गया। अब आपने इसमें जो पढ़ा इजी था, जुमलों की किस्में बताई और ख़ास नई चीज़ आपने पढ़ी अफ़ालुल शुरू के बारे में। कितने अफ़ालुल शुरू हैं? 3। आप लेसन के एतबार से याद रखें। कौन कौन सा है? ताफ़ीक़ा और जअला और तीसरा अख़ज़ा। बस ये याद रखें। इनका अमल क्या होता है? काना की तरह, लेकिन ख़बर इनकी फ़ेल मुदारे होती है और फ़ेल मुदारे होती तो इसका मतलब जुमला फ़ेलिया होती है और फ़ेल मुदारे के साथ होती है, फ़ेल माजी नहीं होता उनकी ख़बर में। तो ये आपने पढ़ा। बाकी जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, ये तो आपके लिए मेरा ख्याल है आसान था। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका लेसन में और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया। ये एक एक्सरसाइज है, ये इसमें 2-3 सिर्फ सेंटेंसेस हैं, ये भी मैं आपको करवाती हूँ। ये मैंने आपको करवा दिया, इसमें एक्सप्लेनेशन थी सारी जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया की। चले हम पहले ये एक्सरसाइज कर लें, फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 देखें। एक्सरसाइज 1 में क्या? अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, जवाब दीजिए आने वाले सवालों से। अजिब फ़ेल अम्रिन मबनियुन अला सकून, अन हर्फ जर, अल अस्इलती इसम मजरूर और अल आतियती नात। किसकी? अल अस्इलती की, क्योंकि जमा है, कुल्लू जमा मौलन, इसलिए मोनस आया। पहला जुमला, लिमा लम यहदुर अल मुदर्रिसु, सवाल पूछता है क्या कि लिमा क्यों, लम यहदुर हाजिर नहीं हुआ, कौन? अल मुदर्रिसु उस्ताद, कि उस्ताद हाजिर क्यों नहीं हुआ था। तो क्यों हाजिर नहीं हुआ था? वजह आपको मालूम है ना, क्यों हाजिर नहीं हुआ था? बीमार था। तो अब आपने ट्रांसलेशन इसका जब जवाब देंगे ना तो उस्ताद का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे कि वो हाजिर नहीं हुआ। तो कैसे कहेंगे? लम या हजूर, वो हाजिर नहीं हुआ क्योंकि, क्योंकि के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बताएं? ली अन्नहू, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। आपको याद है ना, जुमला इस्मिया को माजी में चेंज करना हो तो क्या लगाते हैं? काना, वो था, राइट। क्या था? मरीदन, बीमार, क्योंकि वो बीमार था। हम ये यूज़ करते हैं ना अपनी लैंग्वेज में। आप तो याद रखें, जब कहना हो वो बीमार था तो काना मरीदन, वो खातून बीमार थी, कानत मरीदतुन, ठीक है। लिअन्नहु, बिकॉज वो, हु की ज़मीर साथ इस्मो अन्ना और आगे जुमला यह जो है ये अन्ना की खबर, और यहाँ पे काना फिल नाकिस और इसके अंदर हुआ की ज़मीर इस्मो काना और मरीदन खबर। जुमला बनाना है ना आपने। नंबर 2, मनिल लज़ी समाहा लित्तुल्लाबी बिल इंसिराफ। समाहा का मीनिंग बता सकते हैं क्या है? अभी लेसन में पढ़ा था आपने शायद पीछे जी, टू परमिट, इजाज़त के मीनिंग में ना। तो मनिल लज़ी, कौन है वो, समाहा कौन है वो, किसने इजाज़त दी स्टूडेंट्स को बिल इंसिराफ जाने की, पलटने की, मतलब उधर लाइब्रेरी या हॉस्टल जाने की। जी, तो अब यहाँ पे अगर देखें मन शुरू में आ गया ना तो ये इसम है ना, इसमें इस्तफाम, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? कौन है वो जो। इसको आप खबर भी बना सकते हैं, मुब्तदा भी, और अल्लज़ी को मुब्तदा या खबर, क्योंकि दोनों मारिफा हैं। तो अल्लज़ी इसमें मौसूल है तो इसके बाद फिर ये क्या होगा? सिला, ठीक। तो ये फिर जुमला इस्मिया हुआ ना, और आगे फिर उसका सिला। अच्छा जी, कौन था वो जिसने इजाज़त दी थी उन्हें? कैसे कहेंगे? वो कौन है? मुराकिब, इंस्पेक्टर था ना, तो इंस्पेक्टर ने उनको इजाज़त दी थी। तो आप लिखेंगे हुआ मुराकिबू, वो मुराकिब है, ठीक।
नंबर 3 कम कानत साअतु इंदमा खरजू मिन मबनल महदी। जी ट्रांसलेशन पहले करें। कम कानत, कम क्या है? कितने बजे, कितना टाइम था, कितने बजे थे। ठीक है, ट्रांसलेशन ये होगा। इंदमा किस वक्त, जब। इंदमा ज़र्फ के मीनिंग में ना। खरजू वो सब निकले, यानी स्टूडेंट मिन किससे निकले, इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से। कि उस वक्त क्या टाइम था, मतलब ये है कि क्या कितने बजे हुए थे, एग्जैक्टली वो टाइम पूछ रहे हैं। तो अब आपने जवाब देना है कि टाइम था, तो था के लिए क्या इस्तेमाल करूं, टाइम वॉज क्या इस्तेमाल करूं, कानत। और टाइम चूँकि साअतु है ना, तो इसलिए कानत इस्तेमाल किया मैंने ना, क्योंकि मोनस है ना। तो अस्साअतु ये इसका इसम होगा ना, अभी लेसन में भी था। तो आगे फिर वो आपको लेसन में याद है, अस्सानियता अशरता वन निस्फा। ठीक है, 12:30 बजे हुए थे। इंदमा खरजू मिन मबनल माहदी। तो ये आपके 3 जुमले थे, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने कंप्लीट कर लिया है। बस इतनी थी ये एक्सरसाइज, बाकी ये मैंने आपको करवा दिया ये भी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। इस्तखरिज निकालिए, ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, पहले तो ये बताएं। फेल अमर है ना, इस्तखरिज निकालिए। फॉर्म 10, इसमें कौन से हरूफ एक्स्ट्रा होते हैं, हमजा सीन ता। लेकिन यहाँ पे जो हमजा है ना, ये फेल अमर का हमजा है, सीन और ता है। फेल माजी में हमजा आता है। निकालिए, क्या निकालिए, मा फिद दरसी जो दर्स में है। मा इस्मु मौसूल, इसकी पोजीशन क्या है, मफूलन बिही। फिद दरसी जो दर्स में है, मिनल जुमलिल इस्मियती जुमला इस्मिया से, कि जुमला इस्मिया में से दर्स में जो लेसन में दर्स में दिए गए जुमला इस्मिया उन्हें निकालिए। व आयन और स्पेसिफाई कीजिए नौ अस सदरी फी कुल्ली वाहिदतिन मिनहा, कि उसमें से उन जुमलों में से आपने बताना है कि उनके शुरू में क्या आ रहा है। मतलब जो जुमला इस्मिया में 3 चीज़ें थी ना, क्या क्या था, या तो कोई क्या होगा, ज़मीर, या कोई इसम इशारा वगैरह कोई भी, या इसम ज़ाहिर। और तीसरी चीज़ क्या थी, मस्दर मुअव्वल शुरू में। और चौथी चीज़ इन्ना व अखवातुहा। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी शुरू में तो वो जुमला इस्मिया। तो दर्स में से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर ही चुके हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद से कॉलम बना के निकाल सकते हैं। इसी तरह नंबर 3 में भी है, इस्तखरिज मा फिद दरसी मिनल जुमलिल फेलियाती, कि जुमला फेलिया बताना है और स्पेसिफाई करना है फेल की जो टाइप है जो शुरू में आ रही है, फेल ताम है, फेल नाकिस है, उसकी डिटेल ये भी हम कर चुके हैं। नंबर 4 हव्विल तब्दील करें अल मसादिरा मसादिर को, अल वारिदता जो आगे आ रहे हैं। हव्विल फेल उमरिन मबनियुन अला सकून फाइल मुस्ततिर अंता अमर का सीगा। अल क्या चेंज करें, अल मसादिरा मफूलुन बिही जमा मस्दर की जमा। अल वारिदता नात मोनस आई, कुल्लू जमा मोनस। फिल जुमल लाती आने वाले जुमलों में इला मसादिरा मुअव्वलतिन, किस में चेंज करना है, मस्दर मुअव्वल में। देखिए मसादिरा कुल्लू जमा मोनस है ना, तो मुअव्वलतिन फिर मोनस आया उसकी नात, सॉरी मुदाफिला है। ठीक है, मुदाफिला है, फिर उसके साथ नहीं सॉरी मुदाफिला नहीं है, नात ही है ये भी। लेकिन चूंकि ये मसादिरा जो है ये गैर मुनसरिफ है ना, ठीक है, यहाँ पे गैर मुनसरिफ है तो इसलिए इसके ऊपर फतहा आ रहा है। इला है ना, तो ये मजरूर है लेकिन ये नात है। चले, अब उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो मस्तर दिए गए हैं ना ये वाले जुमलों में, उनको आपने चेंज करना है मस्तर मुअव्वल में। ये अब आप करेंगे, क्योंकि देखें ना अब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ पूरा लेसन मैंने करवा दिया है, तो अब एक ही एक्सरसाइज है और ये मुझे लगता है कि आपको करना मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। तो मस्दर आपको बस पता होने चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये मस्दर है ना, बकाऊ ये मस्दर है, बाकिया यबका का मस्दर बकाऊ। अब
باقی رہنا ٹو ریمین. ٹھیک, باقی آپ کو لفظوں کے میننگ آتے ہیں, آپ خود ہی کریں گے. یہاں پہ کیا مصدر ہے؟ ساکننا, ساکنو, اس کے ساتھ نا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, سکونت اختیار کرنا, ٹو لیو کہیں کسی جگہ پہ رہنا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی مصدر ہے. آپ اس کو مصدر معول میں چینج کریں گے. مصدر معول آپ کو معلوم ہے کہ ان اور اس کا پھر فعل مضارع آپ لکھیں گے. یہ تو مصدر ہے نا, تو اس کا فعل مضارع آپ آگے لکھیں گے منصوب, تو یہ مصدر معول بن جائے گا. اب ظاہر ہے یہ مصدر معول کیا بن رہا ہے؟ مبتدا, رائٹ. اس کے بعد نیکسٹ والے جملے میں دیکھیں, میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں, باقی آپ خود کریں گے. کتابتو, کتابت, کتابت کیا ہوتا ہے؟ کتبہ یکتبو, لکھنا, تو یہ بھی مصدر ہے. اب اس کا مصدر معول لکھیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ جب کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, یہاں بھی دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا, تو یہ آپ کریں گے. تھوڑے سے جملے ہیں. نمبر 5 میں دیکھیں, ما تقدیر المصدر المعولی فی قولہ تعالی, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس جملے میں مصدر معول کی تقدیر کیا ہے, یعنی اس کا یہ اصل میں اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کا اصل مصدر کیا ہے اور یہ کیا پوزیشن ہے. یہ بس یہ ویسے تو ایزی ہے لیکن آپ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی انالیسس کریں. سورہ بقرہ کی 237 نمبر آیا ہے, اس کو بھی کریں. آگے آلریڈی دیا ہوا ہے افا یا افو مصدرہ افون, تو آپ نے اس کو چینج کر کے اس اوریجنل مصدر سے بھی اور اس طرح لکھنا ہے. ایکچولی اس کو وہ ان کا مطلب یہ ہے تقدیر المصدر معول, کہ اس کی جگہ اوریجنل مصدر لگائیں. پہلے آپ پتہ کیا کریں گے, اس کا انالیسس کریں گے, ٹرانسلیشن کر کے اس آیت کا, اور اس کے بعد اس کی جگہ اوریجنل مصدر لگا کے جملہ بنائیں گے. یہ پیچھے آپ کو اگزامپل تو میں دے چکی نا, تو اس کے مطابق. ٹھیک, آگے آ جائیں. نمبر 6 میں کیا ہے؟ ہاتی ثلاثتا امثلۃ للجملۃ الاسمیۃ صدرھا احرف مشبہہ بالفعل. لائیے, کیا لائیے؟ اسم فعل. ٹھیک ہے, ہاتی کیا لائیے؟ ثلاثتا, 3, امثلۃ مثالیں, ثلاثتا مفعول بہ, امثلۃ نعت, للجملۃ الاسمیہ جملہ اسمیہ کی, اور اس کے شروع میں کیا ہو؟ احرف, حروف, کون سے؟ مشبہہ بالفعل. یہ بھی آپ کریں گے. یہ ہے اصل بات. اس میں آپ نے 3 جملے لانے ہیں جملہ اسمیہ, اور 3 ایگزامپلز اس کی, اور ان کے شروع میں مشبہہ بالفعل یعنی انا اور اس کی بہنیں کوئی بھی استعمال کریں, انا, لکنہ, ان میں سے کوئی استعمال کر کے 3 جملے بنانے, سادے جملے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد نمبر 7, اس میں کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی 3 ایگزامپل لانی ہے جملہ فعلیہ کی, اور اس کے شروع میں فعل تام, سمپل. خرجہ حامدن, حامد نکلا. میں ایسے ہی بتا رہی ہوں آپ کو, تو لیکن آپ اس طرح کی 3 ایگزامپل بنائیں گے. اسی طرح 7 ایکسرسائز یہ بھی آپ کریں گے. اس میں 3 ایگزامپل لانی جملہ فعلیہ کی, اس کے شروع میں افعال ناقصہ, لیسا, کانا, جعلا, اخذا, تافقہ, کوئی بھی استعمال کریں, تو اس کو استعمال کر کے 3. یہ سب آپ کا ہوم ورک ہے. اچھا, یہ آپ کریں گے. نمبر 9, ادخل کل فعل من هذه الافعال فی جملہ المفیدہ. یہاں جملے تو نہیں دیے ہوئے, ہم کر چکے ہیں نیو بک میں وہ جو جملے دیے ہوئے تھے. نمبر 10, ہاتی مضارع الافعال الاتیاتی, کہ مضارع افعال, یہاں پہ ان کے افعال جو دیے گئے ہیں ان کا مضارع بتانا ہے. تحرکا مزید فیہی کا صیغہ ہے, تو یہ تو آپ کو ظاہر ہے نہیں آتا, لیکن آپ اس کا مضارع اگر بنائیں گے نا تو شروع میں جسٹ آپ نے یا لگا دینا ہے, یتا حرکا, بس سمپل. فارم 5 ہے نا, تو یتا حرکا, یہ فعل مضارع ہو گیا. یہ جو تا ہے نا یہ مضارع کی نہیں ہے, یہ باب کی ہے, تو مضارع کی علامت تو آپ لگائیں گے نا. ابسا مجرد, ابھی آپ نے پڑھا, کیا میننگ تھا اس کا؟ یا بسو, فول اراؤنڈ کرنا, یا بسو اس کا مضارع سمیع فعل. سائمہ, یہ بھی ابھی آپ نے پڑھا, بور ہونا, یہ آپ کے ویکیبلری میں بھی ہے. یا یس آ منہ, اس کا مضارع, یہ یاد کر لیں.
تو الحمدللہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ، اور یہ آپ ووکیبلری ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی، اور انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں قرآن کی سورہ فصلت کی 94 نمبر آیا دی گئی ہے اسی فعل سے، سائمہ۔ یہ چلیں اسی بہانے میں آپ کو یہ بھی دے رہی ہوں، یہ ہم کلاس میں کریں گے، وہ پہلے والی آیا بھی اور یہ آیا بھی، اس کو کر کے آئیے گا، سورہ فصلت کی آیا نمبر 94، اس کا وہ پورا انالیسس کر کے آئیے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی، اور جو اوپر آیا میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، یہ لیسن میں جو تھی یہ سورہ بقرہ کی 230، یہ کلاس میں کریں گے، باقی آپ کے گروپ کا سارا ہوم ورک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ووکیبلری میں سے موسٹلی ورڈز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، باقی آپ دیکھ لیجئے گا، آسان سے ان کو یاد کر لیجئے گا، اور افعال بھی ضرور دیکھا کریں، اور پوائنٹ ٹو ریممبر آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے۔ الحمدللہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیا لیسن شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔